بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ساتھیوں، دینی میری بھائیوں، آج کا جو درس ہے یا خطبہ ہے کر لیجیے، یا آج میں جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے وہ اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی بیویوں کے حقوق کیا ہے مردوں پر، یعنی شوہروں پر بیویوں کے حقوق، تو اسی سے متعلق جو کچھ باتیں باقی تھی پوری چیزوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے یہ بات تو دیکھ چیزیں آئی ہے جس میں ہمارے اور آپ کے اوپر یا شوہروں کے اوپر بیویوں کا کیا حق ہے۔ ایک تو کیا ہے کہ شوہر کا حق بیوی پر، اور دوسرا کیا ہے بیوی کا حق شوہر پر۔ تو آج کیا ہے بیوی کا حق شوہر پر جو ہے اسی سے متعلق جو باقی باتیں ہیں انہی چیزوں کو رکھنے کی کوشش۔ تو ان حقوقوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی جب گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرے، گھر کے اندر داخل ہو تو کیا کرے؟ سلام کرے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو سلام کرتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ سلام کرنے کا حکم دیا، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کیا ہے، بیوی کو سلام کرنا ادب کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بیوی کو کیسے سلام کرو جب تم مجھ سے کیا چھوٹی ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کیا ہے، وہ کیا ہے ہم سے چھوٹی ہے تو ہم اس کو کیسے سلام کریں۔ بہت سارے لوگ یہ سب تصور کرتے ہیں، اس وقت وہ بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، کرتے ہی نہیں بہت سارے لوگ، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ ٹیلی فون پہ بھی کرتے ہیں تو ہیلو ہیلو کریں گے، ادھر ہی سے وہ سلام کریں گی تب کہیں یہ سلام کا جواب دیا نہیں تو نہیں، ایسے بھی۔ جبکہ یہ چیز کیا ہے، غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سلام کرنے سے الفت و محبت بڑھتی ہے، الفت و محبت بڑھتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس چیز کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ تو جو بھائی اگر سلام نہیں کرتے تھے اب تک، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا کریں، اپنی بیوی کو سلام کرنا شروع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلم شریف کے اندر فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آئے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ الا ادلکم علی شیء، کیا میں تم کو ایسی چیز کی رہنمائی نہ کروں جس کو تم کرو گے تو تمہارے بیچ میں محبت قائم ہو جائے گی، الفت و محبت قائم ہوگی۔ افشوا السلام بینکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنے بیچ میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کے کیا کرو، سلام کیا کرو۔ اسی طرح سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی، اے میرے لڑکے، اذا دخلت علی اہلک فسلم، کہا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اپنی بیویوں کے پاس، بچوں کے پاس، تو کیا کرو، فسلم، تو تم ان کو کیا کرو، سلام۔ یکن سلامک برکۃ علیک، تمہارا ان لوگوں کا سلام کرنا کیا ہے، تمہارے لیے بابرکت ہے، تمہارے اوپر برکت کی باعث ہے، وعلی اہل بیتک، اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی کیا ہے، برکت ہے۔ اب اس حدیث سے اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، سلام کرنے کا حکم دیا، اور اس حدیث سے اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے امام مسلم شریف نے جس کو روایت کیا ہے، اس سے حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے سلام کرتے رہنا چاہیے، اور سلام ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے دل میں آپسی محبت و الفت بڑھتی ہے اور انسان ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی کیا ہے اس چیز کا خیال کریں۔ اسی طریقے سے انسان جب سلام کرتا ہے اپنے گھر والوں پر تو اللہ
علیہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی اور اس کی رعایت عنایت کیا ہے اس انسان کو شامل ہو جاتی ہے. جیسا کہ امام ابو داؤد نے اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کا ضامن ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ان میں سے اگر انسان ان چیزوں کو کرتا ہے تو کیا کچھ ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو محفوظ کر دیتا ہے، ان کو کافی رزق عطا فرماتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرے گا. وہ کیا ہے؟ ان 3 کام کرنے والوں سے پہلی چیز کیا ہے؟ من دخل بیتہ فسلم، جو شخص گھر میں داخل ہوا تو اس نے سلام کیا، فہو ضامن علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے. تو یہ کیا ہے؟ سلام کی اہمیت ہے جس کو جو ہر انسان کے لیے چاہیے کہ وہ گھر والوں کے اوپر کرے، خاص کر کے جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی بیویاں آپ کے گھر میں ہیں تو ان کو سلام ضرور کریں. چھٹی چیز جو ہے بیوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ بیوی کے جو اہل ہیں یعنی بیوی کے جو والدین ہیں، ان کا بھائی ہے، ان کی بہن ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں، ان کی کیا ہے؟ انسان کیا کرے؟ ان کا احترام کرے. احترام کیا ہے کہ آپ کے گھر یا جب آپ ان سے ملتے ہیں تو احترام کریں، اس کا اذلال نہیں کریں، اس کو شرمسار نہیں کریں، ان کی بے عزتی نہیں کریں. کیونکہ کیا ہے؟ کسی بھی انسان کے سامنے ان کے گھر والوں کی اگر بے عزتی کیا جائے تو اس کو برا لگتا ہے اور کبھی بھی کوئی انسان اس چیز کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ بیوی آپ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کی بیوی کا عزت و احترام کرنا اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اس کی تکریم کرنا، یہ کیا ہے؟ آپ کے اوپر فرض ہے. اور اس کی منزلت کو بڑھانا، اس کی قدر و منزلت کو بڑھانا، یہ بھی کیا ہے؟ محبت کے باعث ملتے ہیں. آپ اس کی تعریف کریں. تو جہاں پر یہ چیز کیا ہے ضروری ہے، وہیں پر یہ بھی چیز ضروری ہے کہ آپ کیا کریں؟ ان کے گھر والوں کی عزت و احترام کریں. اور یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ ان کا عزت و احترام کرتے ہیں، ان سے الفت و محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جس کی بنیاد پر نفرت جو ہے دو میاں بیوی کے بیچ میں جو نفرت ہے وہ نفرت ختم ہو جائے گی، اور جو دوری ہے وہ دوری بھی ختم ہو جائے گی، اور جو وحشت ہے وہ بھی ختم ہوتی چلی جائے گی. 7ویں چیز یہ ہے میرے بھائی بیوی کے حقوق میں سے شوہر کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو آدمی کیا کرے؟ اس کی مدد کرے، اس کی رعایت کرے، اس کی نگرانی کرے. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ بیمار ہیں تو آپ کی بیوی آپ کی خدمت کرے اور جب وہ بیمار ہو جائے تو آپ کیا اس کو ایسے چھوڑ دیں. نہیں، بلکہ جب وہ بیمار ہو جائے تو ان کی رعایت کریں اور اس کے لیے جتنا جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ احساس ہو کہ واقعی میں آپ ان کا حصہ ہے اور وہ آپ کے حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عباس رضی اللہ، حضرت عثمان بن عفان کون تھے بھائی؟ حضرت عثمان بن عفان کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے بھائی؟ صحابی. کون تھے؟ کون تھے؟ رسول کا خلیفہ، داماد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھے؟ داماد تھے. اور خلیفہ ثالث بھی ہیں، 4 خلیفہ ہیں، ان میں سے تیسرے خلیفہ کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ اپنی بیوی کی عیادت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے. جبکہ ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ کیا ہے؟ غزوہ بدر ہے، اور جو آدمی اس میں شریک ہوا اس کا درجہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہوا ہے، بہت بڑا بلند درجہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس سے پیچھے ہو گئے. پیچھے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ پیچھے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو بیوی تھی
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ بیمار تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اقم معاہا، تم کیا کرو اپنی بیوی کے ساتھ رک جاؤ، اس کی عیادت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی رعایت کرو، وَلَكَ أَجْرَ مَنْ شَهِدَ، اور تمہارے لیے کیا ہے جو غزوہ بدر کے اندر جو لوگ شریک ہو رہے ہیں اسی طرح سے تم کو بھی ثواب ملے۔ بی بی کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کی رعایت کرنے کے لیے گھر میں رک رہے ہیں، لیکن ثواب کس چیز کا پا رہے ہیں؟ ان لوگوں کا ثواب پا رہے ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے۔ اور کیا کہا کہ جو لوگ بدر کے اندر شریک ہوں گے اس کا ثواب بھی تم کو ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو کچھ بھی مال غنیمت ملے گا اس میں سے جو اس میدان کے اندر لڑنے والے صحابی ہیں جس طرح سے مال غنیمت کو ان کا حصہ لگے گا اس طرح سے تمہارا بھی حصہ لگے گا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی یعنی بیوی کی عیادت کرنا، اس کی رعایت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا بیماری کے عالم میں کیا ہے، یہ مرد کے اوپر کیا ہے، ایک انسانی کیا ہے فریضہ ہے، اسلامک فریضہ ہے جس کو انسان کو کیا کرنا چاہیے، نبھانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے کہ بیوی کی مدد کی جائے جب وہ بیمار ہو، یا ہے کہ جب کوئی مشکل کام ہو تو اس میں اس کی مدد کی جائے، کسی چیز کو کوئی بھاری بھرکم چیز ہے تو اس کو اٹھانے میں یا اس کو رکھنے میں۔ اور اس چیز کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ چیز عیب نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کی مدد کرتے ہیں کہ ان کے کاموں میں، نہ تو یہ عیب ہے اور نہ ہی یہ انسانیت کے خلاف ہے، بلکہ یہ چیز انسانیت کے اندر داخل ہے، رحمت و شفقت کی پہچان ہے۔ اور جو انسان رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو انسان رحم کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا ہے، رحم کیا جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ انسان اس چیز کے اوپر دھیان دے کہ وہ اپنی بیوی کی کیا ان کاموں میں مدد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا ہے اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم اللہ، جو لوگ رحم کرتے ہیں تو ان کو رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ تو یہ رحم کیا ہے، جہاں دوسرے لوگوں کے اوپر داخل ہے، شامل ہے، وہیں پر بیویاں بھی اس کے اندر داخل ہے۔ بیوی بدلتے اولا داخل ہے کہ آپ بیویوں کے اوپر رحم کریں، ہے کہ نہیں بھائی؟ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو دوسروں کے اوپر رحم کرتے ہیں، تو تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، اللہ تعالیٰ اور جو آسمان کے اندر ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ان کے کاموں میں مدد فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے اس چیز کو بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کپڑا کے ہاتھ دھل لیتے تھے، اس کو کیا ہے سی بھی لڑ لیتے تھے، اپنی بکریوں کو دودھ لیتے تھے، اپنے آپ کی خود خدمت کر لیا کرتے تھے۔ یہ ساری کی ساری چیز کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بیان کیا ہے، تو ہمیں بھی کیا ہے اس چیزوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو اپنے اہل و عیال کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اپنے اہل و عیال اپنی بیوی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، یعنی بیوی کو کس طرح سے ان کی کام میں مدد کیا جا سکتا ہے، ان کو آسانی پہنچائی جا سکتی ہے، اس کام میں لگے رہتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نماز کے لیے نکلتے تھے۔ اس حدیث سے واضح طور پر کیا ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اپنی بیوی کے کاموں میں اس کی مدد کرے۔ اسی طرح سے ساتھ نویں چیز یہ ہے کہ انسان اپنی بیویوں کے اوپر صبر کرے، اپنی بیویوں کے اوپر کیا کرے، صبر کرے۔ انسانیت کے ناطے جس طرح سے ہم اور آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اس طرح سے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ غلطی کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں بولیے بھائی، ہم لوگوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ہم اور آپ سے غلطیاں ہوتی ہے تو جس طرح سے ہم اور آپ انسان ہیں اسی طرح سے وہ بھی کیا ہے، انسان ہے۔ تو جس طرح سے ہم اور آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں اس طرح
ضروری ہے. تو جب اگر کسی طرح کی کوئی غلطی کرے تو کیا ہے؟ صبر سے کام لے. اور صبر کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ عفو درگزر سے کام لے. ایسا نہیں کہ غلطی ہوتے ہی کے ساتھ ہی کیا ہے انسان اپنی کیا ہے مردانگی ظاہر کرنا شروع کر دے اور بیوی کے اوپر کیا ہے گالی گلوچ اور نہ جانے دنیا بھر کی چیزیں جو ہوتی ہے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ معمولی بات کے اوپر کیا ہے اپنی بیویوں کے اوپر ناراض ہونا, غصے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مردانگی یہی ہے کہ بیویوں کو دبا کے رکھو, بیویوں کو کیا کرو دبا کے رکھو, بول نہیں پائے. لوگ یہی سمجھتے ہیں مردانگی کیا سمجھتے ہیں کہ بیویوں کو بول کے رکھو. بھائی مردانگی یہ ہے کہ بیوی کو اس قدر پیار دو, اس قدر محبت دو, اس قدر الفت دو کہ اس کو احساس ہی نہ ہو کہ ہم ایسے انسان کے ساتھ رہتے ہیں جو ہمارا حق ہے. اور اگر آپ اس کے ساتھ کھل کر ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ کھل کر رہیں. اگر آپ ان سے پیار کریں گے تو وہ بھی کیا آپ سے پیار کرے گی. اگر آپ اس کی درد کو سمجھیں گے تو وہ بھی آپ کے درد کو سمجھے گی. لیکن اگر صرف ایک ہی طرف سے اگر کسی چیز کا آپ مطالبہ کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ ہمیشہ گھر کے اندر بادشاہ بنے بنے رہے, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ بادشاہ تو کیا ہے آپ کی بات ہے. تو بادشاہ کی بیوی کیا ہوتی ہے وہ بھی ملکہ ہے. اگر ملکہ بنانے کا حق یا ملکہ اس کو کون بنا سکتا ہے؟ آپ بنا سکتے ہیں, دوسرے لوگ نہیں. تو ضروری ہے کہ آپ اس کی رعایت کریں. اگر کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کے اوپر صبر کریں. کسی طرح کی غلطی ہو جائے تو عفو درگزر سے کام لیں. اور اگر اس کے اندر کسی طرح کی فطرتی طور پر کمی ہے تو اس کے اوپر بھی صبر کریں. اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو مکمل انسان ہو جس کے اندر کیا ہے کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو. ایسا کوئی بھی انسان نہیں. ہر انسان کے اندر کمی پائی جاتی ہے, ہر انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس چیزوں کے اوپر اپنی بیویوں کی اس چیزوں کے اوپر صبر کرے اور عفو درگزر سے کام لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو شخص میں سے اللہ اس کے اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے. جب وہ کسی معاملے میں ان سے پوچھا جائے حاضر ہو تو کیا کرے, وہ اچھی بات کرے یا کہ وہ خاموش رہے. کیا ہے کہ وہ خاموش رہے. اور اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ اچھی وصیت, اچھی بھلائی کا حکم کرنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کہا کہ عورتیں جو ہے یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور انسانی جسم کے اندر سب سے جو ٹیڑھی چیز ہوتی ہے وہ پسلی کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنے کے لیے چکر میں پڑو گے تو کیا ہوگا, وہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کیا ہے اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو اور اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو, اچھائی کا معاملہ کرو. اس حدیث سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی اصلاح اور اس کی تربیت کی جا سکتی ہے لیکن پیار و محبت کے ساتھ, الفت و محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, سختی کے ساتھ نہیں. سختی کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی چیز کی اصلاح ممکن نہیں ہے اور نہ ہوئی ہے. اور سختی کے اندر کیا ہے انسان عمومی طور پر معاملات کو بگاڑ ہی لیتا ہے, سدھار نہیں پیدا کر سکتا ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث میں کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مطلب مفہوم بھی وہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. اور جب اگر آپ نرمی کا معاملہ کریں گے تو اپنے مسائل کو آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ بات کہی ہے وہیں پر ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی واضح کیا ہے. وہ کیا ہے, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ اگر تم اپنی بیویوں کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو جو تمہیں ناپسندیدہ, جو تمہیں پسند نہیں ہے, بیویوں کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو جو تمہیں پسند نہیں آتی ہے, یعنی اس کے اخلاق و آداب میں, اس کے اخلاق و آداب میں, اس کی چال چلن میں, تو کیا ہے ایسا کرو کہ تم کیا ہے اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ کیا ہے ظالمانہ سلوک نہیں کرو, بلکہ کیا ہے ان کے اندر کسی طرح کی اگر کمی ہے تو اس کو کیا ہے مینج کر دو, نظر انداز کر دو, اصلاح کی کوشش کرو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی بنیاد پر تم اس کے ساتھ نفرت کرتے ہو, ناپسند کرتے ہو, ممکن ہے اس کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہو جس کو تم نہیں سمجھتے ہو. اخلاقی گراوٹ ہو تو اسلام نے اس کا الگ حکم بیان کیا ہے.
آپ یہ مت سمجھے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بیوی کو ہر معاملے میں معاف کرو تو ہر چیز کا معاملہ ہے، نہیں، اخلاقی معاملہ جب اس کا معاملہ الگ ہے کہ اگر عورت کیا ہے زنا کرے یا نعوذ باللہ من ذالک کسی کے ساتھ زندگی میں اس طرح کا معاملہ نہ ہو، ہے کہ نہیں، تو یعنی اگر وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن اگر وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے، اسلامی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہوئے اگر کسی طرح کی کوئی کمی یا کمزوری ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر کیا بیان کیا کہ اگر اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسی پہلو، کوئی ایسا پہلو ہے، کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، لیکن ممکن ہے اس کے اندر دوسرا پہلو ہو جو اس سے بھی کئی گنا اچھا ہو جس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ بیوی کے حالات اور ظروف کا اعتبار کرے، بیوی کے حالات اور ظروف کا اعتبار کرے۔ آپ بیوی کی، آپ گھر کے اندر بیوی ہے، وہ کس حالت کے اندر ہے اور کس حالت میں اس کے ساتھ کس طرح کی بات کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں، کس وقت اس کے ساتھ ہنسنا چاہیے، کس وقت اس کو ہنسانے کی کوشش کرنا چاہیے، کس وقت کیا ہے اس کے ساتھ کس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے، یعنی اس کی مزاج کو سمجھنا ضروری ہے، اس کی مزاج کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ مرد کے مقابل میں ہر اعتبار سے عورت کیا ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور ہم اور آپ اپنے اوپر قیاس کریں، بہت سارے حالات ہمارے اور آپ کے وقت میں، ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایسی آتی ہے جس حالت میں آپ کے بہت ساری چیزوں کو آپ پسند، بہت ساری چیزوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی آدمی ایسی بات کر دیتا ہے تو انسان فوری طور پر ناراض ہو جاتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے تم نے ایسا کیوں کہا بھائی، تم کو پتہ نہیں تھا کہ میں بیزی تھا یا کہ میں ذہنی طور پر پریشان تھا، تو اس طرح کے حالات بیویوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے حالات کی رعایت کیا جائے اور اس کے ساتھ اسی حساب سے اس سے کام لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دوسری حدیث میں کیا ہے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے مومنہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کیا ہے اچھائی کا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ کیا ہے مٹنے اور مٹانے والی بات نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اگر انسان اپنی بیوی کے اندر کسی طرح کی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر دوسری خوبی ہے جس کی بنیاد پر انسان راضی ہو جائے گا۔ اور عقل مند اور ہوشیار شوہر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس بندی کو اچھے سے اچھے انداز میں پیار کے ساتھ سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اگر اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے اور اس کے ساتھ پیار و محبت کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرے تو وہ بھی اپنے شوہر کی حقوق کی رعایت کرتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ کیا کرتے تھے اور ناراضگی کا معاملہ بہت ہی کم ہوا کرتا تھا۔ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب تم ناراض ہوتی، میری حضرت عائشہ جب ناراض ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تم کو پہچان لیا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں تم کو پہچان لیا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے بات، کیسے پتہ کر لیا آپ نے کہ جب میں ناراض ہوتی ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم خوشی میں ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو مجھ سے تو کیا کہتی ہو کہ لا ورب محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم، لیکن جب تم کیا ناراض ہوتی ہو تو کیا کہتی ہو لا وربی ابراہیم، کہ نہیں ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ ابراہیم کون تھے؟ نبی تھے، نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ناراضگی کا اظہار کسی اور طریقے سے کرتا ہے اور انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا میرے بھائی 10ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، آدمی اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے یتیموں کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا اور ان کو ہر ایسی چیز سے بچانا جو اس کی عزت و آبرو کو داغدار کر سکتی ہے، اس کی عزت و آبرو کو داغدار کر سکتی ہے۔
इसी तरीके से उनको इस तरह से रखना कि वो इस बात का एहसास करे कि मैं बिल्कुल अमन अमान के अंदर बेखौफ जिंदगी गुजारने लगे, उसको इस तरह का एहसास हो। लेकिन ये कब होगा? जब आप उसको अपने ऊपर पुरएतमाद बना करके रखेंगे, पुरएतमाद बना करके रखेंगे। तो जरूरी है कि इंसान क्या है, पुरएतमाद और ईमान उसकी हिफाजत में भी आता है कि कोई ऐसा इंसान काम न करे जिसकी बुनियाद पर क्या है उसकी इज्जत और आबरू के ऊपर दाग लगे। मिसाल के तौर पर बहुत सारे साथी लोग होते हैं ऐसा, क्या करते हैं कि उनका दोस्त और अहबाब आता है घर में, तो अपनी बीवियों को कहते हैं कि तुम चाय लेके आओ। अपनी बीवियों को क्या कहते हैं? चाय लेके आओ। अब वो बेचारी चाय लेके आती है तो कहते बैठो भी, अगर बैठ गए तो कहते चेहरा खोलो, ये हमारा दोस्त है, इनके साथ बात करो। तो क्या भाई, आपका दोस्त है कि आपकी बीवी का दोस्त है वो? हाँ, किसका दोस्त है भाई? आपका दोस्त है, आपकी बीवी का तो दोस्त नहीं ना है। हाँ? और अगर वो आपका दोस्त है तो आपका दोस्त होने की बुनियाद पर उसके लिए तो मुहरिम तो नहीं बन गई, मुहरिम बन गई उसके लिए नहीं, उतना मुहरिम कभी भी जायज नहीं है कि आपकी बीवी क्या आपके दोस्त के सामने में आए, उसको चाय पेश करे, उसके साथ बात करे। कभी जायज है? कभी भी जायज नहीं है। तो ये क्या है, बहुत सारे लोगों के यहाँ इस तरह की चीजें पाई जाती हैं और लोग इस चीज को क्या है, फख्र समझते हैं। लोग इस चीज को क्या समझते हैं? फख्र समझते हैं। और बहुत सारे लोग तकलीफ कर लेते हैं कि यार हमारी बीवी, हमारी दोस्त की जो बीवी है उसने हमसे बात नहीं किया, वो हमारे सामने में नहीं है। ये चीज गलत है। और वो बीवी क्या है, अपनी शौहर की अमानत है, और शौहर क्या होती है, अपनी बीवी की अमानत है। वो किसी और के लिए नहीं आई है आपके घर में कि उसको क्या आप मजलिस की जीनत बना दो, मजलिस की जीनत बना दो, ये जायज नहीं है। समझ गए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की चीजों से भी मना किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप या हम और आप अपनी बीवियों की इन चीजों से मना नहीं करते हैं तो ये चीज क्या है, उसकी हया को खत्म कर देती है, उसके अंदर बेहयाई को ला देती है। और आपने ऐसा देखा होगा कि जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ही ऊंचे दिमाग के लोग हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा अकल है, हम क्या है, खुले ओपन दिमाग के लोग हैं, कहते हैं असरे हाजिर के दौर जो दौर है ना, कहते अभी का दौर जो है उसके हिसाब से अपनी बीवी की जिंदगी को कहते गुजारना चाहिए। तो अपनी बीवियों को लेके जहां तहां पहुंच जाते हैं, फिर क्या है, खुद भी नाचते हैं और अपनी बीवियों को भी नचवाते हैं। देखा कि नहीं देखा भाई? सही बात कह रहा हूं। ये क्या है, गैरों की बात नहीं, मुसलमानों के अंदर भी है, मुसलमानों के अंदर भी है। और फिर क्या होता है, जब वहां से खत्म हो जाते हैं तो बहस होती है, यार तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी डांस किया, ऐसी होती है बहस के ऊपर बहस होती है। और दूसरे लोग फला की बीवी तो बहुत अच्छी डांस की। गैरत है, ये गैरत है नहीं, ये तो बेगैरत की बात है भाई। बेगैरत इंसान है जो अपनी बीवी को क्या करे, गैर मर्दों के सामने में डांस करने के लिए दे दे, और फिर क्या है उसके ऊपर तारीफ हो। आज के मौजूदा दौर में जो शादी ब्याह होती है ना, उसमें इस तरह की चीजें आमतौर पर देखने को मिलती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जरूरी है कि इंसान, बीवी जो होती है, हमारी बीवी हो या आपकी बीवी हो, ये हमारी और आपके जिम्मे में अमानत है। उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना वो हमारे लिए ओपन है, दूसरों के लिए नहीं। वो पर्दा की चीज है, हम ही उसको खोल सकते हैं, हम ही उसको देख सकते हैं, गैर नहीं। तो बेगैरत इंसान जो होगा वो कभी भी अपनी बीवियों को गैरों के सामने में क्या है लेकिन नहीं कहेगा कि आ जाओ। जैसा कि आज के मौजूदा दौर में आपने देखा होगा, ये क्या है, तफसीर करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम क्या करते हैं। ये क्या है, जहां पर उसकी हया को खत्म कर देती है, वहीं पर उसके अखलाक को भी बर्बाद करती है। अब क्या है, आपने उसको क्या है, सबसे तारुफ करा दिया और कहा कि नहीं जरूरी है कि उसके साथ बात करना, उनके साथ, आप सबके साथ बात कर रही है, हंस रही है, घूम रही है, चल रही है, और क्या से क्या बाद में कुछ हो गया तो कहा कि बीवी की गलती है। भाई गलत रास्ता किसने दिखाया है? शौहर ने दिखाया। शौहर ने मजबूर किया है बीवी को इस बात के ऊपर कि वो इस तरह का काम अंजाम दे। भाई अगर बीवी अपने आपके घर के अंदर मौजूद हो, बीवी अगर आपके घर के अंदर मौजूद है,
اور اس کے ماں باپ بھی اگر مر جائے اس کے میکے کے اندر، اس کا ماں باپ بھی اگر اس کے میکے کے اندر مر جائے، اور اس کے پاس اگر کوئی محرمات ابدیہ نہیں ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کو چہرہ دیکھنے جائے۔ کس کے ساتھ جائے گا؟ محرمات ابدیہ سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ اس کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، سمجھے نا، جن کے ساتھ ان کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی ہے، جیسے کہ بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھائی ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، دادا ہے۔ تو کہ عورت نے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے بہت سارے وسائل متعین کیے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے مومن اور مسلمانوں کو ہر طرح کی تعلیم دیا ہے۔ وہ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ انسان کی زندگی میں بیوی کا جو مقام ہوتا ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب دنیا کلھا متاع، دنیا کے اندر جتنی ساری چیز ہے وہ ساری کی ساری چیز کیا ہے؟ فائدے اور لابھ اٹھانے کی چیز ہے، بزنس کی چیز ہے، لیکن سب سے اچھی اور سب سے بہترین زادراہ جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ۔ سب سے بہتر چیز جو ہے انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ نیک عورت ہے۔ تو نیک عورت کیا ہے؟ نیک عورت ممکن ہے کہ وہ اپنے گھر میں نیک رہی ہو، لیکن آپ نے اپنے گھر میں لے آ کر کے ممکن ہے اس کو برباد کر دیا ہو، اور ایسا ممکن ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری عورتیں کیا ہے اپنی اپنی غیرت کو بچانے کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی بچانے کے لیے بہت ساری عورتیں طلاق لیتی ہیں، اسی بنیاد پر طلاق لے لیتی ہے، اسی بنیاد پر شوہروں سے، اگر عورت کے پاس غیرت کو زندہ باقی رہے تو جب عورت کے پاس غیرت ہے تو مرد کے پاس بھی غیرت ہونی چاہیے اس سے زیادہ، اور ضروری ہے کہ وہ کیا ہے اس کی دین کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کی دین کی حفاظت کرے، اور اس کی دین کو برباد کرنے کی کوشش کرے نہ کرے، اور نہ اس کی دنیا کو برباد کرے۔ دین کی بربادی یہی ہے کہ آپ کیا ان کو ایسے کام کرنے کو حکم دیں جو کیا ہے اسلام کے خلاف ہے، اور دنیا کے اندر بربادی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے کام میں لگا دیں جس کی بنیاد پر سب لوگ اس کے اوپر ہنسنے شروع کر دیں، سب لوگ کیا کرنا شروع کر دیں؟ اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور ہر انسان جو غیر فکر انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے اپنی بیوی کو کیا کہ تم بھوکی گھر کے اندر رہو، کما کے کھلانا ہمارے ذمہ ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی دوسرے کے سامنے میں جا کر کے کیا عزت ہو، لیکن موجودہ دور کے اندر اپنے یہاں لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ وہ زندگی بنانے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ بیوی کو نوکری کرواؤ۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا لوگوں نے؟ اس لیے کیا ہے لوگ جب شادی بیاہ کی بات کرتے ہیں تو پتہ یہ کرتے ہیں کہ بیوی کتنی پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، کیا پڑھی ہوئی تو کیا کراؤ گے؟ نوکری کراؤ گے۔ تو اپنے ملک کے سچویشن اور اس کی حالات کے اعتبار سے بات کرو۔ اپنے ملک کے اندر سرکاری دفاتر میں آپ اس کو کام کرنے کے لیے بھیجتے ہو تو کیا وہ محفوظ رہ سکتی ہے؟ اپنے ملکوں میں کوئی ایسا سرکاری دفتر ہے جہاں پر صرف عورت ہی کام کرتی ہو؟ ایسا ہے کوئی؟ اگر وہ کام کرنے کے لیے سرکاری نوکری میں کالج اور اسکول میں پڑھانے جاتی ہے تو لازمی طور پر اس کو سب آدمی کے سامنے میں اوپن ہونا پڑے گا کہ نہیں ہونا پڑے گا؟ اپنے یہاں تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے یہاں گرل اسکول ہے وہاں پر صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں، ایک مثال لے لیتے ہیں کالج اور یونیورسٹی کی، ایسا ہے؟ بہت کم ہے، ساتھ نادر ہی ہے، ورنہ جہاں پر بھی اسکول ہے وہاں پر مرد عورت سب یعنی لڑکے لڑکیاں سب پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کیا ایسی جہاں پر جوان لڑکے ہو وہاں پر ہماری بیویوں کے لیے جائز ہے کہ وہ جا کر کے اس کو تعلیم کے سامنے اس کے سامنے چہرہ کھول کے اس کو پڑھایا جائز ہوگا؟ قطعی طور پر جائز ہوگا۔ یہ سرکاری دفتر میں یا اور بھی دوسری چیزوں پر بھائی یہ انسان کی غیرت کبھی بھی تصور یا انسان کی غیرت اس بات کی کبھی اجازت نہیں دے سکتی ہے کہ آپ کی بیوی کے اوپر کوئی دوسرا حکومت کرے۔ اگر کوئی آدمی آپ کی بیوی کو کمینی کہہ دے کیا آپ برداشت کر لو گے؟ بولو بھائی، آپ کی بیوی کو کوئی گالی دے تو آپ برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں برداشت کر سکتے۔ اگر غیرت ہوگا تو انسان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا بھائی۔ لیکن آج کل آپ کیا ہے اپنی ملکوں کے حساب میں دیکھ لیں تو بیوی کو بے غیرت کیا ہے کمینی ہی نہیں کہا جاتا بلکہ اور بھی کچھ کہا جاتا ہے۔
بعض جگہوں پر ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ کان پکڑ کے اٹھی بیٹھی بھی کرایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یا کون سا شوہر ہے ایسا؟ یا کون سے کیا ہے بھائی ہے یا ماں باپ ہے جو اپنی عورتوں کو یا اپنی بیٹیوں کو اس طرح کے کام پہ لگا دیتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کی غیرت کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ اور ان کے کیا ہے آبرو کے ساتھ اس طرح کی کیا ہے مسخرہ یا بے آبرو کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے آبرو طرح نہیں ہوتا ہے بھائی. انسان کو کبھی بھی تصور نہیں کرنا چاہیے. آپ شوہر ہو، آپ کما کے کھلا سکتے ہو، کھلاؤ اس کو، جائز عمل کوئی حرج کی بات نہیں ہے بھائی، اسلامی دائرے کے اندر. لیکن آپ کے ہاں آفسوں، مارکیٹوں اور اس کا کیا ہے لوگوں کا کیا ہے اس کو کا ہیروئن بنا دو تو پھر کیا ہے؟ یہ تو کبھی بھی جائز نہیں. یہاں پر حکومت یہاں پہ عورتیں کام کرتی ہے اسلامی حدود کے اندر رہ کے کرتی ہے، اسلامی حدود کے اندر رہ کے یہاں پہ کام کرتی ہے، کوئی حرج کی بات ہے. لیکن اپنے ملکوں کے حساب میں ہم بات کریں. اس کے بعد کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنی بیوی کو اس کے لیے ایسا گھر دیں جو اس کے لیے محفوظ گھر ہو. ایسے گھر کے اندر رکھیں جو کیا محفوظ گھر ہو اور اس کو تنہا گھر کے اندر نہ چھوڑے یا ایسی جگہ پر نہ چھوڑے جو ڈراؤنی جگہ ہو یا ایسی جگہ پر ان کو نہ رکھیں جو جگہ کیا ہے مشکوک ہو، جو جگہ کیا ہے مشکوک ہو. اب انسان یہ کام کیا ہے انسان کی طاقت کے حساب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی استطاعت دی ہے اس طاقت کے حساب سے انسان کیا کرتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اچھا سے اچھا گھر اختیار کرتا ہے. انسان کی طاقت اور اس کی کیپیسٹی کے اوپر ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو ایسی جگہ نہ چھوڑ دے جو ویران جگہ ہو، جنگل میں آپ اکیلے چھوڑ کے چلے جاؤ اور کہو کہ یہیں پر رہو، زندگی گزار دیں گے تو بیچاری کیا کر پائے گی؟ نہ پائے گی بھائی، نہ پائے گی. اور نہیں ڈراؤنی جگہ پر آپ اس کو چھوڑ دو اور کہو کہ یہیں پر زندگی گزارو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور مسکن مسبوق کہتے ہیں ایسا علاقہ ایسا گھر جہاں پر کیا ہے برے لوگوں کا آنا جانا، برے لوگوں کا آنا جانا ہو تو آپ ایسی جگہ پر بھی اپنا گھر نہ بنائیں یا بیوی کو نہ رکھیں جہاں پر غلط قسم کے لوگوں کا آنا جانا ہو. 11ویں چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس چیز کو غور سے سنیے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ان عورتوں کے ساتھ ملنے جلنے سے روکے جو عورتیں کیا ہے نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو نافرمان عورتیں ہیں ان عورتوں سے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بیویوں کو ملنے سے روکنا چاہیے، دور رکھنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے میرے بھائی. اس لیے کہ نیک انسان اگر نیک انسان کے ساتھ رہے گا تو نیک ہی بن کے رہے گا اور ان کو نیک ہی بات ملے گی. لیکن اگر نیک انسان اگر برے انسان کا صحبت اختیار کر لے تو ایک دن بچے گا، 2 دن بچے گا، تیسرے دن تو لا محالہ برائی کے اندر داخل ہو جائے گا. تو اس لیے کیا ہے کہ عورتوں کو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں کیا چیز شامل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو ایسی عورتوں کے ساتھ ملنے جلنے نہ دے جو عورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے. اور یہ چیز ضروری ہے میرے بھائی، نہیں تو عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس طرح سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور پھر بیویاں کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے، یعنی اس کی عزت و آبرو، اس کا اخلاق بگڑنے لگتا ہے اور پھر گھر بربادی کے دہانے پہ سب پہنچ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو ایسی کتاب یا ایسی چیز نہ دیکھنے دے جس کی بنیاد پر اس کا شرم و حیا جس کو کہتے ہیں شرم و حیا ختم ہو جائے. اور یہ چیز کیا ہے عام، یہ چیز کیا ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. موجودہ دور کے اندر تصور کر رہے ہیں کہ انسان اس معاملے میں کتنا غیرت مند ہے. ہم میں سے ہر انسان اکثر و بیشتر انسان مجرم ہے اس معاملے میں بھائی. وہ اپنے گھر کے اندر ٹی وی لگا دیا اور ٹی وی کے اوپر مختلف طرح کی جو عورتیں آتی ہیں ننگوریاں اور پھر نہ جانے فلمیں اور کیا کیا سب چیزیں آتی ہیں. لوگوں نے کیا کیا اپنی بیوی کے لیے گھر میں مہیا کر دیا. لوگ کہتے ہیں گھر کے اندر دیکھ رہے بھائی، گھر کے اندر دیکھ رہا ہے تو کیا گھر کے اندر دیکھنے سے برائی
برائی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے بھائی، گھر کے اندر ہو کر کے رہ کر کے بھی برائی ہو سکتی ہے، اور یہ بعید کی چیز نہیں ہے، بہت عام چیز ہے جو لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہ لائے جس کی بنیاد پر بیوی کے اخلاق برباد ہو جائے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائی جس کی بنیاد پر کیا ہے عورتوں کے اخلاق برباد ہو گئی، یا عورتوں کی فرمائش ایسی بڑھ گئی جو پہلے نہیں تھی، اور شوہر جو ہے پریشان ہو کر کے کیا ہے یا تو اس سے ہاتھ دھونے کی کوشش کرنے لگے، یا تو پھر کیا ہے اس کو کسی کی نوبت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسا کرنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بیوی کو اسلام کی تعلیم سے کس طرح سے اس کو مزین کیا جا سکتا ہے اس کی طرف انسان محنت کرے، اس کے اخلاق کو بگاڑنے کی طرف محنت نہ کرے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج کل بہت سارے عمومی طور پر لوگ کیا ہے اپنی یہ جو بات ہے اس بات کی بنیاد پر عمومی طور پر لوگ کیا ہے اپنی بیوی سے ملتے ہیں یا جب جدا ہوتے ہیں تو بائے بائے کرنے کا عادت بن گئی ہے، اوکے کہنے کی عادت بن گئی۔ بھائی بائے بائے یا اوکے یہ کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ اسلام کی تعلیم نہیں ہے بھائی۔ اسلام کی تعلیم میں کیا ہے السلام علیکم ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کی تعلیم میں کیا ہے سلام ہے، یا اسلام کی تعلیم میں انشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو بائے بائے اور اوکے اسلام کی تعلیم میں تو نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ چھیپ ہو گیا تب کیا کرتے ہیں سوری۔ اسلام کی تعلیم میں کیا ہے الحمدللہ کا ہے، لیکن آج کل کیا کہتی ہے؟ آج کل سوری کہتی ہے، سوری کہتی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ ساری کی ساری تعلیمات اصل میں کہاں سے آیا؟ اسی شک کی بنیاد پر کہ ہم نے اپنی بیویوں کو جن چیزوں کی تعلیم دینی تھی سکھانی تھی اس کو ہم نے سکھانے کی کوشش نہیں کیا، اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش نہیں کیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور موجودہ دور کے اندر تو کیا ہے ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہے، اسکول اور کالج میں دیکھ لیں کیا برا حال ہے۔ اپنی بیٹیوں کو جو لوگ اسکول اور کالج میں پڑھاتے ہیں اپنے بیٹوں کو ذرا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کتنا برا حال ہے، کتنا برا حال ہے۔ اعوذ باللہ من ذلک، بس اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ پھر چیز یہ ہے کہ انسان کیا ہے اپنی بیویوں کو ان جگہوں پہ جانے سے دور رکھے جہاں پر کیا ہے غیر شرعی کھیل تماشا، غیر شرعی کھیل تماشا وغیرہ۔ آپ آج کل اپنے یہاں تو کیا ہے عام فیشن ہے نا، مولوی لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کو کیا ہے مسجد میں نہیں جانا چاہیے یا کیا ہے عیدگاہ نہیں جانا چاہیے، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اسلام نے منع کیا۔ اور مارکیٹ جانا چاہیے ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل لوگ جاتے کہ نہیں لے کے جاتے ہیں؟ جاتے ہیں، شوق سے لے کے جاتے ہیں بھائی۔ جہاں پر میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، بازار ہوتا ہے، وہاں پر شوق سے لے کے جاتے ہیں اور بیویوں کے ساتھ گھومتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو دکھلاتے ہیں۔ دکھلاتے کہ نہیں دکھلاتے؟ عام طور پہ دکھلاتے ہیں۔ لوگ فیشن سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لوگ ان چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ فیشن سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ بھائی اخلاق کے دائرے میں رہ کر کے کوئی ایسا کام کرو جس کی بنیاد پر تمہیں بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے اور ان کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شوہر کیا ہے اپنی بیوی کا ضامن ہے، ذمہ دار ہے کہ اس کو ہر بات کی طرف کی تعلیم دے، ان کو جنت کا راستہ دکھائے اور جہنم کے راستے سے بچائے۔ ہر مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو فحش اور گانے وغیرہ سننے سے کیا ہے دور رکھے۔ آپ ذرا اس میں ذرا دھاگے ہر آدمی اپنی بیویوں سے کہو کہ قرآن کی آیت سنانے کے لیے کتنا سناتی ہے اور گانے کو سنانے کے لیے تو کتنا سناتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اپنی بیویوں سے کہو گانے سنانے کے لیے تو کتنا سناتی ہے اور قرآن کی آیت سنانے کی بات کرو تو کتنا سناتی ہے۔ اچھا ایک بات کرتا ہوں، برا مت مانیے، ہم اور آپ اپنی بیویوں سے تو بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ کبھی آپ نے یہ پوچھا ہوگا اپنی بیویوں سے کہ تم نے قرآن کتنا پڑھا کرتا ہے؟ یہ سوال کبھی کسی نے کیا اپنی بیوی سے کہ تم اگر قرآن پڑھنا آپ کی بیوی اگر جانتی ہے مثال کے طور پہ تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے قرآن کی مجید کی کتنی تلاوت کی ہے، یا اس مہینے میں کتنے پارہ تم نے ختم کیا ہے، اس سال میں کتنا مرتبہ ختم ہوا، کتنے؟ کبھی اس طرح کا سوال کیا آپ لوگوں نے آپ ہمارا اپنے آپ سے سوچے کہ پوچھے ہیں کہ کیا ہم نے اپنی بیوی سے قرآن مجید کی پڑھنے کی کیا سوال کیا ہے؟ اور اگر کیا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات
اور اگر نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں کیا؟ کیا قرآن جو ہے یہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے نہیں ہے؟ جب ہدایت کے لیے ہے تو ہدایت کا منبع گھر کے اندر جو ہے تو ہے، میاں اور بیوی اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، تو اگر یہی دونوں اگر قرآن اور حدیث سے دور ہو جائے تو ان کے بچے بھی دور ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو آپ ذرا غور کرو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ ہم اپنی بیویوں سے فون کرتے ہیں، دنیا بھر کی بات کرتے ہیں، کیا ہم نے اپنی بیویوں سے یہ کہا کہ تم نے کتنے پارے قرآن پڑھے؟ یا اسی طریقے سے اسلامک کوئی کتاب یا حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بیویاں 24 گھنٹے کام کے اندر مشغول ہوتی ہے، ان کو فرصت نہیں ملتا ہو۔ تو کبھی آپ نے اس طرح کا سوال کیا نہیں کیا؟ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب بھی تصور ضروری ہے کہ انسان کچھ ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اوپر اگر غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر بھائی کیا ہے، برا مت مانیے گا، اس معاملے میں کیا بہت زیادہ کمزور ہے، تو ضرورت ہے کہ انسان کیا ہے اس کی اصلاح کرے۔ اسی طریقے سے بیویوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے شوہر کے اوپر کہ وہ اپنی بیویوں کو بے پردہ گھر سے باہر نکلنے سے منع کرے۔ بے پردہ گھر سے باہر نکلنے سے کیا کرے؟ منع کرے۔ جس معاشرے میں پردے کا انتظام ہو اس کی بات تو الگ ہے، لیکن جس معاشرے میں پردے کا انتظام نہیں ہوتا اس معاشرے کا حال ہی کیا ہے وہ خود ہم اور آپ تصور کر لیں۔ خود ہم اور آپ تصور کر لیں کہ ہماری بیویاں کس طرح سے نکلتی ہیں اور ہمارا اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے اور ہم کس طرح سے لوگ ہیں۔ میرے بھائی یہ پردہ جو ہے کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے میں، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے میں شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے، اور نہ کبھی یہ تصور کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ نہیں کرتے اس وجہ سے ہم بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرنے میں کبھی بھی انسان کو شرم نہیں چاہیے۔ کبھی بھی آپ کا تصور کرو کہ ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر دوسری عورتیں پردہ نہیں کرتی، ہم اگر پردہ کر لیں گے تو پھر کیا ہے، یا ہماری بیوی پردہ کرے گی تو پھر کیا ہے، کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں مذاق اڑائیں گے، اس طرح کا جو تصور ہوتا ہے لوگوں میں کبھی بھی نہیں تصور ایسا کرنا۔ لوگوں کی طرف مت دیکھو، لوگوں کو دیکھ کر عبادت کرنا یا لوگوں کی دیکھ کر یا لوگوں کو دیکھ کر کے عبادت کرنا یا لوگوں کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ دینا، یہ دونوں کی دونوں چیز کیا ہے؟ شرک۔ دونوں کی دونوں چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے کہ ہم عبادت جو بھی کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور اگر کوئی نماز چھوڑ دے لوگوں کی وجہ سے تو کیا کیا اس نے؟ شرک کیا، یا لوگوں کے لیے نماز پڑھے تو یہ بھی شرک ہے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، اور بیویوں سے پردہ کرواؤ، اس لیے کہ بیویوں سے پردہ کروانا یہ بھی عبادت ہے، یہ عبادت کے اندر داخل ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اس چیز کا تصور کیا ہے اپنے ذہن و دماغ سے ختم کر دے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ نہیں کرتے یا ہماری بیویاں کریں گی تو لوگ ہمارے اوپر ہنسیں گے۔ لوگوں کو ہنسنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ہنسنے کی بات ہوگی تو آپ تصور کر لو کہ یورپی ممالک کے اندر بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنے ایمان اور اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے، اور خاص کر نئی مسلم جو لڑکیاں یا جو مائیں نئی مسلم ہوتی ہے، اسلام کو قبول کرتی ہے، وہ شوق سے پردہ کرتی ہے، شوق سے پردہ کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلام نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، اور اس کے اوپر عزت، اس کے اوپر کیا فخر محسوس کرتی ہے، عزت کو چیز کو سمجھتی ہے۔ اور ہم اور آپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایسے معاملات میں آگے رہیں، ایسے کام کو نہ کریں جس کی بنیاد پر کیا ہے ہمارے حالات خراب ہو جائیں۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے یا شوہر کے اوپر واجب اور ضروری ہے، شوہر کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ان لوگوں کے ساتھ ملنے سے دور رکھے جو حقیقت میں اس کے لیے محرم نہیں ہے، جو حقیقت میں اس کے لیے کیا ہے؟ محرم نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ محرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ اس کی شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو۔ انسان کے لیے دو، عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے ساتھ شادی کرنا کیا ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟
حرام ہے، ہمیشہ ہمیں اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے، تو جو جن مردوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان لوگوں سے اپنی بیویوں کو اور اپنے بیٹیوں کو بچانا واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَالرُّجُلُ رَاعٍ، کہ مرد جو ہے، شوہر جو ہوتا ہے، وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ کس چیز کا؟ فی اہلہ، اپنے گھر اور پریوار، اپنے بیوی بچوں کا وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے، حامل ہے۔ تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو مسئول ہونے کے اعتبار سے ان لوگوں سے دور رکھے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رکھنے کے لیے کہا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے؟ دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ چند باتیں تھیں، اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی حق بات کہنے سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر بھائی کو اپنی بیوی کی عزت و احترام اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام کے اوپر کاربند رکھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وبارک وسلم۔